السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 164۔ بہت خوبصورت آیت اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض تخلیق میں آسمانوں اور زمین کی، واختلاف اللیل اور بدلنے میں رات کے، والنہار اور دن کے، والفلک اللاتی اور کشتیوں میں وہ جو تجری فی البحر چلتی ہیں سمندر میں، بما ساتھ ان چیزوں کے جو ینفع الناس وہ نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء اور اس میں جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے، مما پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بہ الارض ساتھ اس کے زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وبث فیہا اور اس نے پھیلا دیے اس میں، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور گردش میں ہواؤں کی، والسحاب المسخر اور بادل میں مسخر ہے، بین السماء والارض درمیان آسمان کے اور زمین کے، لآیات لقوم یعقلون یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے وہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے، رات اور دن کے بدل کر آنے، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں رواں دواں ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے تابع ہیں، ضرور ان سب میں عقل والوں کے لیے اللہ کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا، آیت نمبر 164 کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں توحید کا دعویٰ تھا، اب اس کی دلیل کا ذکر ہے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پہلے اللہ کی پوشیدہ صفات کا ذکر تھا، یعنی توحید اور رحمت، اور اب اللہ تعالیٰ کے ظاہری صفات کا اظہار ہے، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش۔ اور تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ایک رب تمام عالم کو کیوں کر کافی ہو سکتا ہے، چاہیے کہ اتنی بڑی دنیا کو بہت سے معبود سنبھالیں۔ اب یہاں پر یہ والا جو وہم ہے وہ دور کیا جا رہا ہے۔ پھر پچھلی آیت میں اللہ کی عام اور خاص رحمت کا ذکر تھا، اب آسمان اور زمین، رات دن وغیرہ کا تذکرہ ہے جو کہ اس کے مظہر ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے جب آیت توحید سنی تو تعجب سے بولے کہ اتنی بڑی دنیا کے لیے ایک رب کافی نہیں ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس پر کوئی دلیل قائم کیجیے، تو پھر ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ ان بے وقوفوں نے دنیا کی وسعت تو دیکھی مگر خالق کی قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے، تو چیخ پڑے کہ ایک خدا اتنے بڑے عالم کو کیسے اکیلے سنبھال سکتا ہے۔ جیسے کوئی دیہاتی جس نے کبھی ریل نہ دیکھی ہو تو وہ مال گاڑی کے بڑے بڑے ڈبوں کو دیکھ کر کہہ دے کہ اتنی بڑی جو گاڑی ہے اس کو اکیلا انجن کیسے کھینچ سکتا ہے، کیونکہ ڈبے تو اس کے سامنے ہیں مگر انجن اور انجن کی طاقت اس سے پوشیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی آیت کا شان نزول ایک اور بھی ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رب سے دعا کیجئے کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دی، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، ارشاد الہی ہوا کہ ہم یہ تو کر دیں گے، لیکن اگر پھر بھی یہ کافر رہے تو انہیں ایسا عذاب دیں گے جو آج تک کسی کو نہ دیا ہو۔ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ مولا ایسی نشانی میں نہیں چاہتا، تب پھر یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اب دیکھیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض، اب یہاں پر دیکھیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش،
اب خلق کے معنی لفظی معنی ہے معدوم کو وجود بخشنا، مگر یہاں پر ایجاد کرنا مراد ہے۔ قرآن مجید میں لفظ خلق جو ہے وہ بنانا، گھڑنا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کو بھی رب کے سوا خالق نہیں کہہ سکتی۔ بحالت اطلاق خالق کے معنی ہوتے ہیں نیست کو حس کرنے والا، یعنی آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے یا آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔ آگے جو ہے سماوات، یہ سما کی جمع اور سمون سے بنا ہے جس کے معنی ہے بلندی۔ لغتاً ہر اونچی چیز کو سما کہہ سکتے ہیں، مگر اصطلاح میں آسمان کو کہتے ہیں، اگرچہ آسمان بھی ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ، مگر قرآن کریم میں اکثر آسمان کو جمع اور زمین کو واحد لایا گیا ہے، کیونکہ آسمان علیحدہ علیحدہ ہیں کہ ہر دو آسمانوں میں 500 سال کا راستہ ہے، مگر زمین کے طبقے پیاز کے چھلکوں کی طرح ملے ہوئے ہیں کہ یہ سب مل کر ایک ہی معلوم ہوتے ہیں۔ نیز ہر آسمان کی حقیقت جداگانہ، کوئی چاندی کی طرح، کوئی سونے کی مثل، مگر جو زمین ہے اس کا مادہ ایک ہی ہے، یعنی کہ مٹی۔ تو زمین کی پیدائش آسمان سے پہلے ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ بعد میں ہے، مگر چونکہ آسمان دینے والے ہیں اور زمین لینے والی، اور درجہ دینے والے کا لینے والے سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے آسمان کا ذکر پہلے فرمایا اور زمین کا بعد میں۔ زمین ہر وقت آسمان سے لیتی ہی رہتی ہے، کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہوتی، کبھی بارش میں آسمان کی محتاج ہے اور کبھی دھوپ میں اس کی نیاز مند۔ آگے ہے واختلاف اللیل والنہار، یہ لفظ جو ہے یہ خلفن سے بنا ہے جس کے معنی چند معنی ہے، آنا جانا اور یکساں نہ ہونا، گھٹنا بڑھنا اور پیچھے ہونا۔ یہاں پر ہر معنی درست ہے، یعنی رات اور دن کا آنا جانا، یا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، یا ان دونوں کا یکساں نہ ہونا کہ دن روشن رات اندھیری، بلکہ خود رات بھی کبھی چاند سے نورانی، کبھی بالکل سیاہ، اور دن بھی صبح شام ہلکا اور دوپہر کو خوب روشن، یا رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا کہ سردی میں رات بڑی اور دن چھوٹا، اور گرمیوں میں جو ہوتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے، یا مختلف ملکوں میں ان کا علیحدہ حال ہوتا ہے، کہیں 6 ماہ کا دن، کہیں 6 ماہ کی رات، کہیں اس کے برخلاف، پھر ایک ہی وقت کہیں رات اور کہیں دن۔ اب یہاں دیکھیے کہ جیسے رات ہو تو امریکہ میں دن ہوتا ہے، اور کسی جگہ صبح، کہیں ظہر، کہیں عصر، تو یہ اس کے ڈفرینٹ معنی ہیں۔ آگے ہے نہار، نہار جو ہے نہر سے بنا ہے جس کے معنی ہے چیرنا، چونکہ صبح صادق کی روشنی رات کی تاریکی جو ہے اس کو چیر دیتی ہے، اسی لیے اسے نہار کہتے ہیں۔ پانی کی نہر کو بھی اسی لیے نہر کہتے ہیں کہ وہ دریا کو چیر کر نکلتی ہے۔ شریعت میں صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک کا وقت جو ہے وہ نہار یعنی دن ہے، اور صوفیہ کرام جو ہیں ان کے ہاں زمین دل پر کبھی غفلت کی رات آتی ہے اور کبھی بیداری کا دن۔ بیداروں کے لیے رات میں بھی دن ہوتا ہے، غافلوں کے لیے دن میں بھی رات۔ دل کے حالات ہر شخص کے مختلف ہوتے رہتے ہیں، قبض اور بسط کا یہ سلسلہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، فلک کے یہاں پر جو لفظی معنی ہے وہ ہے گھومنا۔ ہر گول چیز کو بھی اسی لیے فلک کہتے ہیں کہ وہ گھومتی ہے۔ آسمان کو فلک اور چرخے کے پکھیوں کو بھی اسی لیے فلکا کہتے ہیں، اور جو کشتی ہے اس کو بھی فلک کہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ دریا میں چکر لگاتی رہتی ہے، اور یہ جمع بھی ہے اور واحد بھی ہے۔ کشتی کے موجد حضرت نوح علیہ السلام ہیں کہ بذریعہ الہام آپ نے اس کو تیار کیا تھا۔ آگے تجری، اس کے معنی ہے بہنا اور تیرنا۔ بحر، اس کے لفظی معنی ہے وسعت اور پھیلاؤ۔ بڑے عالم کو بحر العلوم یعنی علموں کا دریا کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کے معنی ہے چیرنا، اسی سے بحیرہ بھی بنا۔ بحر جو ہے وہ دریا کو بھی کہتے ہیں، اور کھاری سمندر جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ سمندر جو ہے وہ 7 ہیں، مگر تفسیر کبیر اور عزیزی وغیرہ جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو سمندر ہیں وہ 5 ہیں جو بڑے ہیں۔ ایک بحر ہند جسے بحر چین بھی کہتے ہیں، پھر بحر مغرب، بحر شام، بحر نیتش اور بحر جرجان۔ یہ 5 بڑے بڑے سمندر ہیں، اور ان کے علاوہ چھوٹے سمندر بھی ہیں جنہیں بحیرہ کہتے ہیں، جیسے بحیرہ تبریہ اور بحیرہ خوارزم وغیرہ۔ یعنی یہ بھاری کشتیاں پتلے پانی میں تیرتی پھرتی ہیں،
تو یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہی تو ہے۔ پھر آگے ہے بما ينفع الناس، ہزار من مال وغیرہ لے کر جس سے لوگ طرح طرح کے تجارتی فائدے حاصل کرتے ہیں، کہ تاجر جو ہیں وہ نفع کماتے ہیں اور جہاں مال پہنچتا ہے وہ اس سے آرام پاتے ہیں۔ صوفیہ کرام جو ہیں ان کے ہاں حالات دنیا چھوٹے چھوٹے دریا ہیں جن کے لیے اللہ عز و جل نے مختلف کشتیاں پیدا فرمائیں۔ رنج اور غم کا دریا صبر کی کشتی میں طے کرو۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تکلیفوں کا جو دریا ہے وہ آپ نے صبر کی کشتی میں بیٹھ کر اس کو طے کرنا ہے، یعنی صبر کر کے طے کرنا ہے۔ راحت اور خوشی کا جو دریا ہے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کو شکر کی کشتی سے پار کرنا ہے، اور جو دنیاوی تفکرات کا دریا ہے اسے ذکر اللہ کی کشتی سے طے کرنا ہے، مگر معرفت الہی کا سمندر شریعت کے جہاز سے طے کر کے کعبہ قرب تک پہنچنا ہے، جس کا کپتان کون ہے؟ اپنا شیخ طریقت، یعنی کہ جو مرشد کامل ہے وہ اس کا کپتان ہے۔ پھر آگے آیت کے اگلے حصہ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، یہاں تو سما سے بلندی مراد ہے، جیسے کہ چھت کو سماء البیت کہتے ہیں، یا آسمان یعنی بلندی، بادل سے یا آسمان کی طرف سے پانی اتارا، حالانکہ وہ پانی کی جگہ نہیں، نیچے گرنے والی چیز اوپر کیسے ٹھہرے؟ مگر اللہ عز و جل کی شان ہے کہ کھاری سمندروں کا پانی جو نہ پیاس بجھا سکے، نہ کھیتوں کو سیراب کر سکے، نہ کسی اور کام آ سکے، اسے بھاپ بنا کر اڑا دیتا ہے اور میٹھا اور نافع بنا دیتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، خشک زمین کو تر اور چٹیل میدانوں کو طرح طرح کی گھاس پھول درختوں سے ہرا بھرا کر دیا۔ زمین کی خشکی اس کی موت ہے اور تری زندگی، کہ خشکی سے بدصورت اور بیکار ہو جاتی ہے اور تر ہو کر فائدہ مند و خوشنما ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ شرعی احکام اور نبوت کے فیضان ایمانی اور روحانی بارش ہے، یعنی کہ صوفیہ کرام کے نزدیک شرعی احکامات جو ہیں اور جو نبوت کا فیضان ہے وہ ایمانی اور روحانی بارش ہے، جس سے چمن ایمان کی تر و تازگی اور باغ عرفان کی سرسبزی اور شادابی وابستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مقامی اور ایک عالمگیر۔ مقامی بارش خاص جگہ ہوتی ہے اور عالمگیر بارش تمام دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوتیں جو تھیں خاص مقامی بارشیں تھیں، جن سے بنی اسرائیل یا مقام مصر وغیرہ شاداب ہوئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہیں ان کا فیضان عالمگیر بارش ہے، جس سے تمام جو عالم روحانیت ہے وہ سرسبز ہوا۔ نیز ان انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوتیں ہیں وہ ہنگامی بارشیں تھیں کہ جن کے بعد پھر بارشوں کی ضرورت تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل ایمان کی آخری بارش ہیں جس کے بعد بارش کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی کہ جو ہمارا دین ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب خیال رہے کہ بارش بوئے ہوئے بیج کو اگاتی ہے، اسے بدلتی نہیں ہے، یعنی جو بیج ہم بوتے ہیں تو وہ بارش کے پانی سے اس بیج کو اگا دیتی ہے، وہ بارش کا جو پانی ہے تو وہ بیج کو تو نہیں بدلتا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض سے جس سینے میں جو تخم ودیت تھا وہ ظاہر ہو گیا، کہیں صدیقیت کی جلوہ گری ہوئی، کہیں زندیقیت کا ظہور ہوا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اب بس جو ہے وہ بس سے بنا ہے جس کے معنی ہے پرانگدہ کرنا، اٹھانا اور پھیلانا۔ غم کو بھی بس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فکر کو پرانگدہ کرتا ہے۔ دابہ جو ہے یہ دب یا دبیب سے بنا ہے جس کے معنی ہے ہلکا چلنا،
लुगत में हर जमीन पर चलने वाले को दाबा कहा जाता है। फरिश्ते या परिंदे और दरियाई जानवर इससे खारिज हैं। यहाँ हर जानवर मुराद है। और जानवर जो है वो दो किस्म के हैं, एक खुद ब खुद पैदा होने वाले जैसे कि परवाने और मेंढक और टिड्डी वगैरह, दूसरे जो है वो नर और मादा के मेल से पैदा होने वाले जैसे गाय, भैंस, इंसान वगैरह। पहली किस्म के जानवर तो बारिश से पैदा होते हैं और दूसरी किस्म के उससे बाकी रहते हैं। गर्ज के उन सब का फैलावा बारिश ही से है। नीज दरियाई जानवर भी बारिश होने से अगरचा मरते नहीं मगर अंधे हो जाते हैं। गर्ज ये कि जमीनी जानवरों का फैलावा बारिश ही की बरकत से है। और बारिश की तस्वीर देखकर यकीन करो कि क़यामत में उठना बरहक है। जब बारिश के कतरात खुश्क तिनकों को सब्ज कर देते हैं, सूखी मिट्टी जो है, सूखी मिट्टी होती है, जमी होती है, उसको जिंदा कर सकते हैं, तो सूर की आवाज जो है वो भी बेजान जिस्मों में जान डाल सकती है। आयत का अगला हिस्सा है वह तस्रीफ रियाह। तस्रीफ सरफुन से बना है जिसके मानी है किसी चीज को एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेरना। तसरीफ बार बार फेरने को कहते हैं। रियाह रिह की जमा जिसके मानी है हरकत वाली हवा। ठहरी हुई जो है उसको हवा कहते हैं। कुरान मजीद में रिह अजाब की हवा को और रियाह रहमत की हवाओं को फरमाया गया है। इसीलिए हदीस मुबारका में भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है, फरमाने वाली शान है प्यारे का करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हवा चलती तो उस वक्त दुआ फरमाते थे कि खुदाया इसे रियाह बना, रीह ना बना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हवाएं 8 हैं, 4 रहमत की और 4 अजाब की। रहमत की हवाएं नाशरात, मुबशरात, मुरसलात और जारियात ये हैं, और जो अजाब है उसकी हवाएं 2 खुश्की की हैं, हकीम और सरसर, और 2 दरियाई, आसफ और कासफ। अब देखिए कि जो परवाई हवा है वो रहमत की है कि उससे कौमे अहज़ाब दफा की गई, और पछवा अजाब की कि उससे कौमे आद जो है वो तबाह हुई। हदीस मुबारका में है कि जुनूबी हवा जन्नत की है जिससे फल पैदा होते हैं, यानी कि हवाओं के मुनकलब होने में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल की निशानियां हैं। खुद हवा भी निशान कुदरत है और हवा की गर्दिश भी निशान कुदरत है। जानदार की जिंदगी गज़ा, पानी और हवा से वाबस्ता है, ये सब जानते हैं। उन सब में हवा ज्यादा जरूरी है, यानी इन सब चीजों में हमारी जो हम सब जो जानदार हैं, हमारी जिंदगी का जो दारोमदार है वो गज़ा, पानी और हवा से वाबस्ता है। और सबसे जरूरी चीज जो है वो हवा है कि इसके बगैर 2 मिनट भी कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उसे इतना सस्ता कर दिया कि सारे खला में हवा भर दी। तय खानों, पहाड़ों, गारों में ये मौजूद है। फिर ये किसी के कब्जे में नहीं आ सकती। इसकी हकीकत का पता नहीं चलता कि ये है क्या। हर वक्त सबके साथ रहती है मगर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। काली है, नीली है, पीली है, कैसी है। गर्ज ये कि बेहिजाब होकर भी हिजाब में है। ये नहीं पता लगता है कि चलती है तो क्यों, और ठहरती है तो क्यों ठहरती है, रुख बदलती है तो क्यों बदलती है। सुभान अल्लाह। तो ये भी अल्लाह की निशानियां हैं। आयत का अगला हिस्सा है वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्द। अब यहाँ पर देखें, सहाब सहबुन से बना जिसके मानी खींचना। तो बादल को भी इसीलिए सहाब कहते हैं कि हवा उसे खींच कर आता है या पानी को खींच कर लाता है। मुसख्खर तस्खीर से बना जिसके मानी हकीर करना या किसी को काम पर लगा देना। किसी की तहकीर के लिए उस पर हंसने को भी सखरिया कहते हैं। यहाँ दोनों मानी बन सकते हैं, यानी इतने अजीमुशान बादल उसकी कुदरत के आगे हकीर हैं या उसके हुक्म से काम पर लगे हुए हैं। और आयत का आखिरी हिस्सा लाआयातिल लिकौमी याकिलून, समझदार कौम के लिए 1 नहीं 2 नहीं 1000 निशानियां हैं। इससे मालूम होता है कि इन चीजों में से हर एक में कुदरत के सदहा दलाइल मौजूद हैं जिन्हें इंसान बकदरे इल्म और अक्ल के
سمجھ سکتا ہے۔ خلاصہ کلام اس آیت کا یہ ہے کہ اس آیت میں قدرت ربانی کی 8 نشانیاں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ وہ 8 نشانیاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 آسمان اور زمین کی پیدائش، نمبر 2 رات اور دن کی تبدیلی، نمبر 3 کشتی کا دریا میں تیرنا، نمبر 4 بارش کا آسمان سے اترنا، نمبر 5 زمین کا بعد موت زندہ ہونا، نمبر 6 ہر قسم کے جانوروں کا زمین میں پھیلنا، نمبر 7 ہواؤں کی گردش، نمبر 8 بادلوں کا آسمان اور زمین کے بیچ میں تابع فرما ہونا۔ ان میں سے ہر ایک سدہا نشانیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں آسمان جو ہیں وہ 9 ہے، فلک قمر، اس پر فلک عطارد، پھر فلک زہرہ، پھر فلک شمس، پھر فلک مریخ، پھر فلک مشتری، پھر فلک زحل، پھر فلک ثوابت جسے شریعت میں کرسی کہتے ہیں، پھر فلک اعظم یعنی عرش۔ ان میں مختلف اور رنگ برنگے تارے کہ پہلے آسمان پر چاند، دوسرے پر عطارد، تیسرے پر زہرہ، چوتھے پر سورج وغیرہ۔ 7 آسمانوں پر ایک ایک تارا اور 8ویں پر سارے تارے، 9واں بالکل خالی۔ پھر ان تاروں کی روشنی اور رنگ مختلف کہ زہرہ جو ہے وہ سفید، زحل مائل بسیاہ، مشتری سنہرا، مریخ سرخ، عطارد پیلا، چاند سفید مگر اس میں سیاہی، اور جو سورج ہے وہ بالکل صاف۔ اسی طرح ان آسمانوں کی حرکت اتنی تیز کہ ایک دن میں پورا دورہ طے کر جائیں۔ 8ویں آسمان کی اپنی رفتار جو ہے وہ اتنی سست کہ تقریباً 36,000 سال میں دورہ پورا کر سکے۔ پہلے آسمان جس پر چاند ہے تقریباً 28 دن میں دورہ طے کر جائے، اور چوتھا آسمان سورج والا 365 دن یعنی 1 سال میں، اور آسمان زحل 30 سال میں، اور آسمان مشتری 12 سال میں، اور آسمان مریخ 2 سال میں۔ ایسے ہی ہر آسمان علیحدہ علیحدہ فرشتوں کا قیام گاہ، نیز ہر ایک میں کارخانہ قدرت نیا ہے، نرالا، اور ہر ایک کے ساتھ خاص انبیاء اور اولیاء کرام کو تعلق ہے۔ حدیث معراج جو ہے اس میں سنا ہوگا آپ نے کہ مختلف آسمانوں پر مختلف پیغمبروں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات جو ہے وہ کی۔ غرض یہ کہ یہ تمام جو حرکتیں ہیں ان کا اختلاف، تاروں کے رنگ جو ہیں یعنی رنگ برنگے ہونا، مختلف تصویروں کا ظہور، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ رب غفور کی قدرت ہے۔ اگر یہ چیزیں خود بخود بنتی تو یکساں ہوتی۔ اسی طرح زمین کہ قدرت نے اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر رکھا، بہت سا سمندر کے نیچے، پھر اس اوپری حصے کو، اوپر والا جو حصہ ہے اس کو جانوروں اور انسانوں کی قیام گاہ بنا دیا، مگر اس کے مختلف حصوں میں مختلف تصویریں رکھ دیں۔ کہیں بکثرت پھلوں کی پیداوار ہو رہی ہے، کہیں سبزہ نظر آ رہا ہے، کہیں آبادیاں ہیں، کہیں جنگل ہیں، کہیں دریا ہیں، اور کہیں نہریں ہیں، کہیں سونے چاندی کی کانیں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں غاریں ہیں، اور کہیں بالکل کھاریا پانی ہے۔ زمین مخلوق کی پلیدیاں اور ظلم برداشت کرے، کچھ بھی کرے، لیکن بادشاہ ہو یا گدھا سب کو روٹی دیتی ہے، کسی پر احسان نہیں کرتی۔ اسی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یہی ان کی اولاد کا قیام ہوا، اسی پر بندوں کی سجدہ گاہیں ہیں، کسی جگہ پر مدفن ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ مدفن ہیں، اور کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ غرض یہ کہ ایک زمین اور اس میں صدہا خاصیتیں اور تصویریں ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے تمام زمین بظاہر یکساں ہے مگر اپنی قابلیت میں مختلف ہے، یعنی کہ دیکھیں جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پنجاب کی زمین اور دوسرے جو صوبے ہیں ان کی زمینیں الگ الگ ہیں، کہ پنجاب کی زمین جو ہے اس میں قسم قسم کے پھل اور پھول اگتے ہیں، کشمیر کی زمین جو ہے اس میں دوسری قسم کے پھل اور پھول اگتے ہیں، پنجاب میں زعفران پیدا نہیں ہوتا، کشمیر میں آم نہیں ہوتے۔ اس طرح بعض زمینوں میں تیل کے چشمے ہیں اور بعض میں سونے چاندی کی کانیں ہیں۔ اسی طرح انسان ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ شکل اور شباہت میں یکساں نظر آتے ہیں مگر اندرونی جوہر میں مختلف ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے کتنی خوبصورت آیت ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی زیادہ نشانیاں جو ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ ثابت ہو۔ تو پھر یہ والی جو آیت ہے یہ نازل کی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق، آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں موجود پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل، پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق اور مغرب میں تجارت کرنا، سمندر سے بخارات کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات سے زندگی میں باغ و بہار آنا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص اور عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ عز و جل کے علم اور حکمت اور اس کی قدرت اور وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے، اور مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائی جانے والی ہوا پر ہی غور کر لیں تو اس میں کتنی گیسیں ہیں، نہ جانے کتنی گیسیں ہیں، کتنی تاثیرات ہیں، اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں خود ہی کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان جو ہیں وہ فوراً مر جاتے ہیں، 2-4 منٹ کے اندر اندر مر جائیں۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ تو یہ قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہیں۔ کسی زمانے میں آنکھ کو صرف دیکھنے کا ایک آلہ سمجھا جاتا تھا، اور علمی ترقی کے ساتھ ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں، اور لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ اب جو سائنسی علوم ہیں یہ بھی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سائنسی علوم جو ہیں وہ بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ کی عظمت اور قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اور اللہ عز و جل کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ عز و جل نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے یہ اس حکم کی تعمیر بھی قرار پائے گی۔ اب اس آیت سے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں؟ پہلا تو یہ کہ جغرافیہ اور علم حیت اور فلسفہ مبارک علم ہے، بشرطے کہ قدرت الہیہ معلوم کرنے کے لیے حاصل کیے جائیں اور فلاسفہ کی بے دینیوں سے صاف ہوں، کیونکہ ان علوم سے آسمان اور زمین کے حالات کا پتہ لگتا ہے جس سے اللہ عز و جل کی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ کشتی کی سواری، دریا کی سیر اور تجارتی سامان کا جہازوں سے منتقل کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ عز و جل نے اسے دلیل قدرت بنایا۔ پھر یہ کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کے لیے نشانیاں قائم فرمائی اور سب کو ان میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ پھر علوم عقائد بالکل ظاہر نہیں اور نہ ہی ہر ایک کو الہام سے حاصل ہوں گے، بلکہ ان میں کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ ان چیزوں میں قدرت کی نشانیاں تو ہیں مگر ان کے لیے جن میں عقل ہو اور وہ عقل سے کام لیں۔ پھر اگرچہ عالم کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے مگر یہ 8 چیزیں نشانیاں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں، اسی لیے مخلوق کو انہی پر توجہ دلائے گی۔
8 چیزیں کون سی جو کہ اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، جو ابھی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی، جس سے معلوم ہوا کہ خشک دلائل سے تر اور لذیذ دلائل زیادہ کارآمد ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان آیات الہی کا مظہر ہے اور رب کے جمال کا آئینہ ہے۔ ان میں انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل آسمان کے ہیں، اور عام لوگ فیض لینے والی زمین ہے۔ ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ دن اور رات ہے۔ اس آسمان نبوت سے بارش برسی جس سے طریقت کا دریا بہا، اس دریا کو شریعت کی کشتی سے اعمال صالحہ کے ساتھ طے کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اسی سمندر نبوت سے اولیاء علماء مثل بادل کے پیدا ہو کر امتوں پر علم کا پانی برساتے ہیں، جس سے قسم قسم کے اعمال صالحہ دنیا میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر ان اعمال پر ریا اور اخلاص وغیرہ کی مخالف اور موافق مختلف ہوائیں چلتی ہیں، یعنی ریاکاری کی اور خلوص کی مخالف بھی اور موافق بھی مختلف قسم کی ہوائیں چلتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں ان چیزوں کو دیکھ کر رب کو پہچانو۔ انبیاء کرام کو آسمان فرمانے اور عام لوگوں کو زمین فرمانے میں اس جانب اشارات ہیں کہ زمین کا کام ہے لینا اور آسمانوں کا کام ہے دینا۔ ایسے ہی انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینے آئے ہیں اور ہم ان سے لینے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آسمان زمین کو بارش، نور، فصلیں، موسم، پیداوار، ہر طرح کے پھل پھول دیتا ہے کہ یہ سب کچھ بارش اور دھوپ اور چاندنی سے بنتی ہیں۔ ایسے ہی حضور نبی کریم نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایمان، عرفان، تقوی وغیرہ سب دیتے ہیں۔ پھر زمین کسی حالت میں آسمان کی مثل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی بھی مسلمان حضور سیدی عالم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں ہو سکتا۔ کیسی ہی اعلیٰ زمین ہو مگر آسمان سے کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل نہیں ہو سکتا۔ پھر کیسی ہی اعلیٰ زمین ہو مگر آسمان سے کسی وقت بے نیاز نہیں ہو سکتی، ایسے ہی انسان کسی درجے پر پہنچ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ پھر آسمان لاکھوں کوس سے زمین کو سب کچھ بخش دیتا ہے، ایسے ہی ہمارے پیارے نبی رحمت عالم نور مجسم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے ہر جگہ فیض پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر لینے والی زمین کے طبقے مختلف ہیں جن کو ایک سورج مختلف فیض پہنچاتا ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ایسے ہی حضور انور سید عالم مختلف انسانوں کو مختلف فیض دیتے ہیں۔ پھر جیسے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کہ جو آسمان ہے وہ زمین کو جیسے گھیرے ہوئے ہے، ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ تمام انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے کہ کوئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے خارج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں قوموں اور افراد پر اقبال اور زوال کی ہوائیں آتی ہیں، یعنی بلندی اور زوال کی ہوائیں آتی ہیں۔ ایک قوم یا ایک شخص پر آج اگر بلندی کی ہوا چل رہی ہے، اقبال کی ہوا چل رہی ہے، کل ادبار یا زوال کی ہوا چلے گی۔ اس تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب ہوائی پتنگ ہیں، ڈوری کسی اور ہی کے ہاتھ میں ہے۔ مبارک وہ جو ہواؤں سے نہ بدلے بلکہ ہواؤں کو بدلے اور ہر حال میں خالق کے آستانہ پر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کنویں میں ہیں، کبھی جیل میں ہیں، کبھی تخت پر حکومت کر رہے ہیں، مگر ہر حال میں اپنے رب کے آستانے پر ہیں۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں یہ ہے تصریف ریاح۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور سیدی عالم سرور کون و مکان رحمت عالم نور مجسم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرب عطا فرمائے اور ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی نظر رحمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔